شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اور اس پر لوگوں نے عمل کیا تو اسے اس کے عمل کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس پر جو لوگ عمل کریں ان کے اجر کے برابر بھی اسے اجر ملتا رہے گا، اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اور لوگوں نے عمل کیا تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اسی پر ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دلائی۔ ایک صحابی نے کہا، میرے پاس اتنا مال ہے۔ راوی کہتے ہیں، اس مجلس میں جو بھی تھا اس نے تھوڑا یا زیادہ ضرور اس پر صدقہ کیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھی سنت جاری کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسے اس کے عمل کا پورا ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا جو اس سنت پر چلے، ان کے ثوابوں میں کوئی کمی بھی نہ کی جائے گی۔ اور جس نے کوئی غلط طریقہ جاری کیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اس پر اس کا پورا گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کا گناہ بھی اس پر ہوگا جنہوں نے اس غلط طریقے پر عمل کیا، اور اس سے عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو کسی گمراہی کی طرف بلایا اور لوگ اس کے پیچھے ہو لیے تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اور اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والے کو، اور اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔